آسمان سے بڑا نام ہے میرے شیعہ بھائیوں، جن کا نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. ان کی اولاد میں آتے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. انہوں نے اپنی تفسیر عزیزی میں سورہ دہر کی یہ آیت اٹھائی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جیسی شخصیت نے لکھا کہ میری مخدومہ سیدہ نے منت مانی، وہ پوری ہوئی، اور اس منت کے پورا ہونے پر 3 روزے رکھے منت کے. پہلے دن وقت افطار سے این پہلے دسترخوان سجا ہوا تھا، پنجتن تشریف فرما تھے، دروازے پہ ڈکل باب ہوا. میرے مولا علی نے فرمایا بہن فضا پتہ کیجئے در پہ کون آیا. جناب فضا گئی، پلٹ کر آئی، فرمایا الہی بادشاہ باہر سے آواز آ رہی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. سرکار باہر سے مسکین قرآن کی یہ آیت تلاوت کر رہے ہیں. مولا علی نے فرمایا بہن فضا مسکین آ گیا، کوئی بات نہیں، ہمارا افطار ہوتا رہے گا، آپ ہم پنجتن پاک کی 5 روٹیاں اس مسکین کو دیں. اب شاہ عبدالعزیز لکھتے ہیں پہلے دن 5 روٹیاں نہیں تو دوسرے دن دوبارہ تکل باب. بہن فضا آج دیکھیے آج کون آیا. سرکار آج بھی کل والی تلاوت ہے لیکن کل مسکین تھا، آج یتیم بتا رہے. بہن فضا آج بھی پنجتن پاک کی 5 روٹیاں. تیسرے دن پھر سر جی یہ بہت مناسب مرحلہ ہے، روزے دار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ لوگ روزے رکھتے ہیں، یہ 30 اللہ نے ہر کسی پہ واجب کی ہے، اور جو خدا واجب کر دے وہ تو کرنا ہی ہے. سر جی وقت افطار پنجتن پاک نے اپنی روٹیاں دی ہیں، اسی تسی وہ ہیں جڑے سینہ کوٹ کوٹ کے آتے ہیں کہ اسی علی آنے ہیں، لیکن اسی اللہ کی قسم افطار ٹائم کے جناب پر مداری ضرور نہ دے گی. یہ سیرت امیر المومنین ہے، مر نہیں جاتا بندہ. بہن فضا آج بھی 5 کل بھی 5 اس اگلے دن بھی 5. 3 دنوں میں کبھی مسکین، کبھی یتیم، کبھی اسیر. یہ بھی آج تک خدا کی قسم دنیا کو سمجھ نہیں آئی کہ جو تیسرے دن آئے تھے وہ صدا لگا لیتے ہم اسیر ہیں. علی کی چوکھٹ میں مانگنے والوں کی سمجھ ہی نہیں آتی. میں سوچ کے خدا کی قسم کھپ چکا ہوں کہ یہ جو اسیر ہوتے ہیں، یہ قید خانوں میں بند ہوتے ہیں، یہ علی کے در پہ کیا کر رہے ہیں. 15 روٹیاں 3 دنوں میں گئی. ویڈیو کیمرہ ہے، بھاگ کے جانے والا زمانہ ہی نہیں، کہاں جانا، انسان تو چھوٹ سکتا ہی نہیں. مجھے شیعہ فیملی کی اب ترجمانی چاہیے، شاید اب کہہ رہا ہوں، اب یہ موقع ایسا ہے. رکھ میرے سر پہ قرآن. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں لکھا، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ پوری 3 شاموں تک رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی چوکھٹ پہ روٹیاں مانگ مانگ کے جانے والے مدینے کے بھکاری نہیں بلکہ جنت کے فرشتے تھے جو دنیا کو بتاتے تھے زہرا سے مانگنا بدعت نہیں ہے. اب یہ دیکھیے گا، یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا اسے زبان حال کہتے ہیں. میرے مالک اگر تم نے اس دروازے کی شان بتانی تھی تو چلو ایک دن فرشتہ آ گیا، ہمیں پتہ چلا. یہ دوسرے دن فرشتہ کیوں آیا؟ تیری حکمت کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا، مسلط کے بغیر تو تم نے آج تک ذرہ بھی خلق نہیں کیا. تو یہ دوسرے دن فرشتہ یہاں بھیجنے کا فلسفہ کیا، اور پھر تیسرے دن فرشتہ یہاں بھیجنے کا فلسفہ کیا؟ اس ذات کی آواز کے لیے بات ذرا مجھے بتا کہ دوسرے دن آنے والے فرشتے کا نام کیا؟ میں نے کہا میرے مالک علماء متفق ہیں کہ دوسرے دن آنے والے فرشتے کا نام ہے میکائیل. اللہ کی آواز کے لیے یہ بھی بتا کہ اس کا کام کیا ہے. اگر میں گل سمجھا سکا، خدا را خدا را خدا را. میں نے کہا میرے مالک علماء متفق ہیں کہ یہ جو دوسرے دن آیا نا اس کا کام یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں تیرے رزق کا پیمانہ ہوتا ہے، یہ تیرے 18,000 عالمین میں صبح صادق کے وقت رزق تقسیم کرتا ہے. یہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ علی کے در پہ کیا کر رہا ہے؟ خالق کی آواز ہے، میں بھی اپنی کبریائی کی تنہائی سے تجھے سمجھا رہا ہوں. جو کہتے ہیں علی سے نہ مانگو، انہیں کہتا ہوں ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ تو صحیح. ارے جو زمانے کو بانٹتا ہے وہ پہلے علی سے مانگتا ہے. تیسرے دن پھر فرشتہ آ گیا. یہ بھی 3 سن لیجیے، یہ تو 3 باتیں چھیڑ چکا ہوں، بالکل اینڈ ہو رہا ہے. تیسرے دن پھر فرشتہ آ گیا. اب 3 دنوں میں روٹیاں گئی ہیں 15 اور آیات اتری ہیں 30. پریشان تو نہیں ہو گئے نا؟ 15 روٹیاں 30 آیات. میں نے کہا میرے مالک تیرا وعدہ ہے میں 10 دنیا دیتا ہوں 70 آخرت دیتا ہوں. آخرت کا حساب مالک آخرت میں کریں گے، دنیا کا حساب دنیا میں.
اگر ایک کے بدلے 10 یہ دنیا دینی ہے تو 15 روٹیوں کے بدلے 150 آیات بنتی ہیں، تو نے 30 کیوں بھیجی؟ اس رات کی آواز ہے، یہ پاس تو پہلے میری آیت کا وزن کر کے میری آیت میں ہے کیا؟